بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی بیت اللہ صاحب بخاری اول کا درس دیتے ہیں، سارے لوگ اہتمام سے سنیں اور پھر کمنٹ میں جواب بھی دینا لازمی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آپ کو ہمارا درس بخاری کیسا لگا، لازمی کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ الصلاۃ من الایمان میں 4 ابحاث ہیں۔ کتنی ابحاث ہیں؟ 4 آج کون نہیں ہے؟ آج اکبر ناموس، کون کرا تھا؟ اکبر ناموس، یوسف اور یوسف تو آپ کا ساتھی نہیں ہے، ہمیں ایسی ٹیم کی ہے، ٹیم کے دن حل کیا۔ وہ تو اس سال امتحان دے گا سابیہ میں، اس کو چاہیے کہ سابیہ میں بیٹھے، ہمیں چاہیے آپ سمجھا اس کو، جو جواب دیے وہ طالبات آپ کو وہ آ رہی ہے جس کو لوگ آواز کہتے ہیں، آواز آ رہی ہے شاید جی سر ہلا رہے نہیں آ رہی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس میں 4 ابحاث ہیں۔ اگر آپ نے 4 ابحاث کے یہاں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیے تو آپ اس حدیث اور باب کا حق ادا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ عند البیت سے کیا ہوا؟ عند البیت سے بیت اللہ مراد ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے، صحابہ کو تو ان نمازوں پر تردد نہیں تھا جو انہوں نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، صحابہ کو تو تردد تھا ان نمازوں پر جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور یہاں امام بخاری کہتے ہیں صلاتکم عند البیت یعنی بیت اللہ کے ہاں جو آپ کی نماز ہے۔ تو اگر البیت سے آپ مراد لوگے بیت المقدس تو یہ تبادر کے خلاف ہوگا کہ عام طور پر لوگ اس سے مراد بیت اللہ لیتے ہیں اور آپ بیت المقدس لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عند البیت کی کیوں ترجمہ کیا ہے؟ سوال پڑھو۔ یہاں پر صحابہ یعنی صلاتکم عند البیت، یہاں پر بیت سے کیا مراد ہے؟ تو بیت سے صحابہ کو تردد تھا ان نمازوں پر جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ جی، صحابہ کو تردد تھا ان نمازوں کے بارے میں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، جو انہوں نے بیت اللہ کی طرف پڑھی ان میں تردد تو نہیں تھا۔ تو عند البیت سے اب کیا مراد ہے؟ اگر آپ کہو کہ یہ بیت المقدس مراد ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں، البیت جب بھی مطلق آتا ہے تو بیت اللہ مراد ہوتا ہے۔ اب اگر بیت اللہ مراد ہے پھر تو یہ تردد کے خلاف ہے، اور اگر یہ سے بیت المقدس میں آئے تو یہ تبادر کے خلاف ہے کہ عام طور پر البیت سے مراد بیت اللہ ہوتا ہے، بیت المقدس نہیں ہوتا۔ آسان تو نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں؟ جی آپ نہیں سمجھ گئے۔ اس کا جواب دیا ہے بعض لوگوں نے عند البیت نہیں، لغیر البیت، لغیر البیت۔ عند البیت نہیں ہے بلکہ لغیر البیت، اور جب لغیر البیت آئے تو تردد کے قریب ہو گیا ان نمازوں پر اعتراض ہے جو بیت اللہ کے غیر یعنی بیت المقدس کے پڑھے، لیکن یہ جواب کمزور ہے۔
کہ بہت سارے نسخے ہیں بخاری کے، کسی نسخے میں بھی لغیر البیت نہیں. اگر ایک نسخے میں ہوتا لغیر البیت تو ہم یہ کہتے ہیں مہمان سے کہ ایک نسخے میں تو ٹھیک آیا، باقی کاتب نے غلطی کی، تو سب میں لغیر البیت نہیں ہے، عند البیت ہے، پھر تو یہ جواب نہیں بنتا. اس کا پھر جواب کیا بنتا ہے؟ اس کا یہ جواب بنتا ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے. وہ کہتا ہے عند البیت سے مراد وہ نماز ہے کہ تھے تو آپ بیت اللہ میں اور منہ کرتے تھے آپ بیت المقدس کو. اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ مدینے میں تھے تو آپ بیت اللہ کو تو منہ نہیں کرتے تھے. مدینہ یہاں ہے، وہاں ڈائریکٹ آپ نے بیت المقدس کو منہ کیا. بیت اللہ کے اندر جب آپ ہوتے تھے تو بیت اللہ میں ہوتے ہوئے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، تو اس پر تردد ہے. تو عند البیت سے مراد الصلاۃ التی صلیتم عند بیت اللہ لغیر بیت اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ صلاۃ، وہ نماز جو آپ نے بیت اللہ میں پڑھی ہیں لیکن بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کیا اور آپ نے منہ کر استاد آغا زمانے کے بیت اللہ ته تللی دو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ پیدا شي نہیں آغا کوم وخت چې بیت المقدس طرف ته موس کو جی آغا ٹائم خبر تھا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خدو شاہ جی زندہ باد، زندہ باد، خدو شاہ جی زندہ باد. 17 مہینے نبی اسلام تو 13 سال کہاں تھے؟ مکہ میں. تو مکہ میں بیت اللہ تھا. اس نے کوم وقت اردو میں بات کرو، یہ لوگ سب سن رہے، پوری دنیا سن رہے. جس وقت وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اس وقت نبی علیہ السلام کہاں تھے استاد؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بیت اللہ شریف میں تھے، نماز ادھر پڑھتے تھے، ادھر پڑھتے تو وہ خواہش قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہمیں پتہ تھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی خواہش ہے. استاد جی بیا مدینه ته تللی دغه دوران ہجرت کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، پھر 17 مہینے پھر نبی اسلام دغه خبر کوم بڑی تحویل کعبہ کا حکم آیا ہے 3 رجب سن 2 ہجری. استاد یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو وہ مدینے میں تھے، تو پھر بیت اللہ میں پھر کیسے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی؟ استاد یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، چاچا بشیر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں استاد اس وقت تو وہ غلط مدینہ میں پوچھ تھے. رہے ہو آپ. یہ سر اتنی بات کہتے ہو، آپ کی آنا جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دی، یہ غلطی. ہاں بس یہ بات. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے نا اور نبی بنے تو نماز پڑھتے تھے نا. جی جیسی کسی نماز پڑھتے تھے تو منہ کرتے بیت المقدس کی طرف 13 سال. جی پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کو. اب مدینہ تو درمیان میں نہیں تھا، مدینہ ڈائریکٹ تھا، بیت المقدس بیت اللہ نہیں آتا تھا. اب بیت المقدس منہ کرتے تھے، وہ چاہتے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کروں. 17 مہینے اس میں رہے. اس کے بعد حکم آیا ہے کہ فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ. آپ کی مطمئن ہو گئی ہے آپ کی کھوپڑی؟ جی اصل کې ما دا پته نه وسته چې دا اول نه چې نبی علیہ السلام مکی کیوں نو دوبه بیا هم بیت المقدس ته موږ کوي پہلے والا قبلہ تو تھا ہی بیت المقدس. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تقدیری عبارت کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم عند البیت صلاتکم الی بیت المقدس. اعتراض یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے آپ کیسا آپ کا دین ہے، پہلے آپ بیت المقدس میں منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی میتیں اس طرح دفنائی جاتی کہ منہ بیت المقدس کی طرف تھا. اب ایک دم آپ پلٹ گئے اور آپ آ گئے بیت اللہ کی طرف، تو ان مردوں کا کیا ہوگا نمازوں کا جو آپ نے بیت المقدس کی طرف کی. تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم، آپ کی صلات کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے. بیت اللہ نے کیا رکھا ہے، بیت المقدس میں کیا رکھا ہے؟ اصل میں تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ادھر نماز پڑھو تو ہم ادھر پڑھیں گے، اللہ نے کہا ادھر پڑھو. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ ایک بیس ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ دوبارہ بولو.
سمجھ میں آ گئی؟ جی دوبارہ بتائیں۔ ایک دوسری بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ کتنے مہینے آپ نے مدینے میں رہ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی؟ کتنے مہینے؟ 17 اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 16 یا 17، ایک روایت ہے 16 یا 17 راوی کا شک، دوسری روایت نہیں صرف 16، اور یہ روایت ہے احمد بن حنبل کی اور نسائی کی، اور صرف 17 یہ روایت ہے طبرانی۔ آپ نے 16 یا 17 ایک روایت ہے شک کے ساتھ، دوسری روایتیں نہیں بغیر شک کے یقین ہے 16 کا اور یقین ہے 17 کا، تو جو یقین ہے تو وہ احمد بن حنبل کی مسند میں ہے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے 16 کے، اور 17 جو ہے وہ ایک طبرانی کی روایت ہے۔ 3 روایت ہے۔ اب بظاہر تو تعارض ہے، لیکن تطبیق کریں گے۔ تطبیق اس کی اس طرح ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول کے اندر انہیں ہجرت کی ربیع الاول، اور تحویل کعبہ کا حکم آیا رجب سن 2 ہجری کی 3 تاریخ۔ ربیع الاول بولو 1، ربیع الثانی 2، جمادی الاولیٰ 3، جمادی الثانیہ 4، رجب 5، شعبان 6، رمضان 7، شوال 8، ذیقعدہ 9، ذی الحج 10، محرم 11، صفر 12، ربیع الاول 13، ربیع الثانی 14، جمادی الاولیٰ 15، جمادی الثانیہ 16، 17 اب چونکہ رجب کا پورا مہینہ 30 دن تھا، جن لوگوں نے رجب کو پورا مہینہ شمار کیا ان کے ہاں 17 ہیں، اور جنہوں نے 3 دن کا خیال نہیں رکھا ان کے ہاں 17۔ سبحان اللہ۔ ہیلو کیا رہا ہمارا دوست ہے، دوست ہو نا، ان سے بولو نا۔ کل آج دوست کے کہنے پہ لوگ ہندو کو مار دیتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہے۔ یہ 2 بحث مکمل ہو۔ اب تیسری بحث ہے، دیکھو پڑھو تو روایت پڑھو۔ حدثنا عمرو بن خالد، پڑھو اونچا پڑھو۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده وقال اخوانه من الانصار وانه صلى قبل البيت المقدس 16 شهرا او 17 یہ اعلیٰ اجدادی پر مجھ سے پوچھو، میں ایک بات کروں گا آپ کو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کیوں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا چاہتے تھے؟ اس کی کیا وجہ؟ استقبال قبلہ، استقبال الکعبہ، اس کی کیا وجہ؟ نمبر 1، ایک تو ان کے دادا کا قبلہ تھا بیت اللہ شریف۔ نمبر 2 کیا کہ جس طرح مکہ والے بیت المقدس والے بیت المقدس سے محبت کرتے تھے، تو مکہ والوں کو تو مکہ سے محبت تھی اور بیت اللہ مکہ میں تھا، لہٰذا ایک مکی ہونے کی وجہ سے بھی نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ بنے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام کو مرکزیت حاصل کی رجال میں، تو مکہ کو مرکزیت حاصل ہے زمین میں، اس مکے کو زمین کا ناف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناف۔ اب مکہ مرکز ہے، بیت المقدس مرکز نہیں، اور اللہ کا رسول مرکز ہے، تو رسول اللہ اور بیت اللہ میں مرکزیت کے اعتبار سے جو مناسبت پیدا ہوئی، تو بھی آپ چاہتے تھے کہ ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ بیت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات بہت عجیب ہے،
انسان جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس مٹی کو بیت اللہ سے اٹھا. آپ کے بیت اللہ اس وقت نہیں تھا. اوپر بیت المعمور ہے, اس کے بالکل نیچے بیت اللہ ہے. تو ٹھیک ہے, ابھی بنایا نہیں تھا, آدم آئیں گے تو بنائیں گے, لیکن جگہ تو معلوم تھی وہاں سے اٹھا. پھر اس کو پھیلایا گیا. تو چونکہ اس کی خلقت اور جبلت میں وہ اثر تھا کہ مکے سے محبت ہو, اس محبت کی وجہ سے نبی السلام چاہتے تھے کہ انسانی خلقت کا جو مرکز ہے ہم اس طرف منہ کریں.